الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل السلام وأكمل الصلاة على سيد المرسلين قائد الغر المهجلين إمام الأولين والآخرين سيد الكونين وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المزين بكل زين المنزة من كل عيب وشين نبي الأنبياء عظيم الرجال من الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا الذي شفينا يوم الجزاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء در الله المكنون سر الله المخفون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ونبينا ومرشدنا وغوثنا ومغيثنا وغاسنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا سيدنا ومولانا محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المكرمين المعظمين وعلى أولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، معزز حاضرین کرام، ذوی الاحترام، یہ ماہ مبارک جسے ہم رجب المرجب اور معراج شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی ذات مبارکہ نے حضور کی ذات مبارکہ پر بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان اور آپ کی اتنی عزت افزائی فرمائی کہ جو اللہ پاک نے نہ پہلے کسی پر فرمائی نہ آئندہ قیامت تک ایسا ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ کیوں کیا گیا؟ اللہ پاک نے بہت سارے معجزات دیگر انبیاء کرام کو بھی عطا کیے اور ہمارے آقا حضور سرور کائنات کو بھی بڑے معجزات عطا کیے گئے، اور انہی معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ یہ معراج شریف بھی ہے. لیکن یہ معجزات اللہ پاک نے کیوں عطا کیے؟ اس کی جو ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ جب بھی معجزات عطا فرماتا ہے تو ان معجزات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، حقیقی نبی ہیں، اور اللہ پاک کی ذات مبارکہ جن کے ہاتھ میں اتنا بڑا معجزہ وہ دے رہا ہے
تو یہ صرف اور صرف دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی، حقیقی نبی، اور ان کا پیغام حقیقی ہے، ان کا پیغام سچا ہے، ان کی وحی سچی ہے، اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ تم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ کیونکہ جب کسی بندے کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہو، مثلا کوئی ڈی سی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں ڈی سی ہوں، تو اس کے پاس تو دلائل ہونی چاہیے، اس کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ واقعی یہ ڈی سی ہے۔ جب وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی ڈی سی ہے تو لوگ اس کی پھر اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اور اگر یعنی حکم نہیں ماننا تو پھر جو ہے وہ دلائل طلب نہیں کیے جا سکتے۔ دلیل اسی لیے مانگی جاتی ہے کہ تاکہ یہ لازمی طور پر یہ حکومت کا نمائندہ اور اس کی بات ہم نے ماننی ہے، اور جو نہیں مانتا اور جو وائلیشن کرتا ہے اور وہ جو نافرمانی کرتا ہے اسے سزا بھی وہ دیتے ہیں اور اسے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے یہی کچھ جو ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ کیا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بھیجا، اور جب دنیا نے آگے سے یہ کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک پیغمبر بن کر آئے ہیں اور آپ کی وحی سچی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا ہی دعویٰ کر رہے ہوں، اور لوگوں نے انبیاء کرام کو کہا کہ یہ مجنون ہے، ان کو جنون ہے، ان کے اندر یہ بات ہے، یہ ایسے ہی دعوے کرتے ہیں، جی میرے پاس فرشتہ آتا ہے، فلاں بندے کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے ہی واویلیاں کرتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، جو عام بندہ واویلیاں کرتا ہے۔ کئی بندے جو ہیں آج بھی جن کے اوپر کوئی اسیب کا اثر ہوتا ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو گفتگو کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، وہ دنیا میں سب سے سچی اور اعلیٰ ترین بات ہوتی ہے۔ اس بات کے کوئی بندہ بڑے سے بڑا عقل مند اور بڑے سے بڑا جو ہے وہ چاتر آدمی اس بات کی تردید نہیں کر سکتا، وہ اتنی پکی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھ پر اللہ پاک کی ذات مبارکہ معجزات بھی ظاہر کرتا ہے، جو بڑے سے بڑا جادوگر بھی آ جائے اور بڑے سے بڑا کوئی جو شعبدہ باز آ جائے، جو انبیاء کرام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ شعبدہ باز نہیں کر سکتے ہیں، وہ جادوگر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے، جادوگروں کے پاس یا شعبدہ بازوں کے پاس کوئی پیغام نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی نظام نہیں ہوتا، کوئی وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ بتاتا ہوں۔ وہ لوگوں سے صرف پیسے طلب کرتے ہیں، جادوگر بھی پیسے طلب کرتا ہے اور شعبدہ باز بھی پیسے طلب کرتا ہے، مداری بھی پیسے طلب کرتے ہیں، یہ تو سارے اپنے پیٹ کے لیے لگے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام میں یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اعلان کرتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، ہم اللہ سے اجر لیں گے، ہم تم سے کچھ بھی نہیں طلب کرتے ہیں، قطعی طور پر ہمیں تم سے کوئی ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، جو بھی بات ہوگی ہماری وہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، تم سے کوئی ہم طلب نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے جتنے معجزات دیے، معجزات جو ہیں وہ کہانی اور قصہ نہیں ہوتا، یہ نہیں اس میں یہ بیان کیا جاتا کہ یہ بات ہوئی، اس طرح ہوئی اور لوگ نعرے لگائیں، بلکہ معجزہ اس نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے، بندے کو معجزہ سن کر اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اب ان کی اتباع کرے کیونکہ یہ سچے نبی ہیں۔
اور یہ دلیل بھی دے دی گئی، بات بھی واضح کر دی گئی، اور پھر بھی بندہ انبیاء کرام کی اتباع نہ کرے تو اس کے اوپر یہ باتیں حجت ہوں، اور قیامت کے دن اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں باتیں بھی بنائی گئی، یہ بھی کہا گیا، اور لیکن تم پھر بھی بات نہیں مانتے رہے۔ میں نے غالباً کسی وقت آگے بھی عرض کیا تھا کہ جہنم کے اندر جب فیصلے ہو جائیں گے تو فیصلے ہونے کے بعد انبیاء کرام کچھ لوگوں کی شفاعت کریں گے، پھر صحابہ کریں گے، پھر شہداء کریں گے، صالحین کریں گے، اس طرح وہ شفاعت مختلف کر کے اللہ پاک کی ذات مبارکہ اپنا کرم اور احسان فرمائیں گے، اور یہ شفاعت عین انصاف کے مطابق ہوگی، اور یہ معاذ اللہ پاک کا کرم اور احسان ہوگا کہ وہ کسی کو کسی کے حق میں شفاعت قبول کر لے۔ تو اس وقت شیطان وہ بھی جہنم کے اندر ہوگا، اور اس کے بڑے بڑے پیروکار جو اس کے اعلیٰ کار تھے وہ اس کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ تیرے ساتھ تو ہم نے بڑا ساتھ دیا، تیرے ساتھ ہم رہے اور تیری ہر بات مانتے رہے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، لوگوں کو ہم نے اس طرح بے حیا بنا دیا، ظالم بنا دیا، حرام خور بنا دیا، اور ان کو ہم نے اس حد تک پہنچا دیا کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کرتا رہا۔ ہم نے تو وہ کام کیے جو کر ہی نہیں کوئی سکتا تھا، اور تیرے جو ہے وہ بڑے بڑے اس وقت ہمیں سبز باغ دکھائے گئے۔ جس طرح آج انبیاء کرام اور ان کے متابعین نے شفاعت کی اور ان کا کام بن گیا ہے، تم بھی اٹھو اور کوئی بات تو کرو، کوئی شفاعت تو کرو تاکہ ہم بھی اس مصیبت سے چھوٹیں۔ تو سورت ابراہیم کے اندر یہ آیت مبارکہ، ان کا یہ مکالمہ، یہ یعنی ان کی آپس کی یہ گفتگو سورت ابراہیم کے اندر ذکر کی گئی۔ وہ آگے سے یہ کہے گا کہ تم سارے کے سارے قد دعوتکم، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، قد استجبتم، اور تم نے وہ دعوت قبول کر لی۔ میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، ساتھ کوئی دلائل نہیں دیے تھے، کوئی میں نے کوئی اس کے ساتھ، اور وما علی علیکم بالسلطان، اور پھر یہ ہے کہ میرے پاس تو جبر بھی کوئی نہیں تھا، میں نے تم پر قطعی طور پر کوئی حکومت میری نہیں تھی کہ میں نے ڈنڈے کے ساتھ تمہیں کہا کہ یہ کام کرو، یہ کرو، وہ کرو، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، میں نے تو صرف دعوت دی، اور قد استجبتم، تم نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اب بات تو جو سیدھی سادی ہے، کہنے لگا کہ فلا تلومونی، آج تو مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، کوئی دلائل نہیں دیے تھے، کوئی جبر نہیں کیا تھا، میرے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، میرے پاس کوئی ڈنڈا نہیں تھا کہ میں تمہیں لے آتا۔ نماز کا ٹائم ہوا، کو اذان ہوئی، اللہ کی دعوت آئی، میں نے کہا چلو بیٹھے رہو باتیں کرتے ہیں، اور تم بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ کام کرو، تم وہ کام کرتے رہے، تم اللہ کا پیغام چھوڑ کر، لیکن تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، اتنے عظیم لوگ آئے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے دلائل دیے، تم نے تو ان کی بات ہی نہیں مانی۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا، تمہارے سامنے نمرود کی بادشاہی تباہ ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام وہ صحیح سلامت رہے، ان کے ماننے والے صحیح سلامت رہے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے کشتی میں بیٹھ گئے، باقی سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس سے بڑی دلیل کی کیا تمہیں، کیا کوئی تھی کوئی اور ضرورت کہ اس سے بڑی دلیل ہوتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے دیکھو دریا پار کر گئے، اور فرعون اور اس کا تمام لشکر ڈوب جاتا ہے، اس کی بادشاہی کام نہ آئی، لشکر کام نہ آیا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی، تو تم بتاؤ کہ اس سے بڑی بھی دلیل کی ضرورت تھی؟
اس سے بڑی دلیل کی اور کیا ضرورت تھی؟ تم نے تو موسیٰ کی بات نہ مانی، نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی، جن کو اتنے بڑے بڑے معجزات عطا کیے گئے، اور پھر آقا دو عالم کی تشریف لائے اور آپ نے اتنے بڑے بڑے معجزات، تم نے یہ کہا تھا کہ چاند کا 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ، چاند 2 ٹکڑے ہوا، تمہارے سامنے وہ آپس میں مل گیا، سورج واپس آیا، اور پھر سب سے بڑا معجزہ انہیں جو عطا کیا گیا وہ معراج شریف تھا۔ اتنا بڑا انہیں معجزہ عطا کیا گیا کہ جو نہ پہلوں کو ملا تھا نہ بعد والوں کو ملا، تم نے تو اس کے باوجود ان کی تابعداری نہیں کی، اس کے باوجود کہ اتنی بڑی عظمت، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے اور دنیا پر یہ واضح کر دیا جائے کہ ان جیسا عظیم نبی کوئی نہیں، ان جیسا عظیم ترین رسول کوئی نہیں، اور ان جیسی اگر اتباع جو بندہ ان کے پیچھے لگے گا، جو ان کی اتباع کرے گا، اس جیسا عظیم بندہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے کا سارا اللہ پاک نے جو یہ معراج بیان کیا، صرف اس لیے بیان کیا ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت بیٹھے، اور عظمت تسلیم کرنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تم حضور کی جتنی تمہارے دل میں عظمت ہوگی اتنی تم ان کی اتباع کرو گے، اتنی تم ان کے پیچھے چلو گے، اتنے ہی ہر ان کے عمل پر عمل کرو گے، اتنے ہی ان کی سنتوں کو ادا کرو گے۔ لیکن ایک بندہ یہ تو کہتا ہے کہ رسول اللہ بہت سچے نبی ہیں، بہت عظیم نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، لیکن ان کا حکم ہی نہیں مانتا، تو بتائیے کہ یہ کون سی عظمت ہے؟ یہ کس قسم کی عظمت ہے کہ بندہ نعرے تو لگا دے اور نعرے لگانے کے بعد عمل کا وقت آئے تو وہ شیطان کے پیچھے چلا جائے، نعرے ان کے، نام ان کا اور کام سارا شیطان کا ہو، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ہمارے آقا کو یہ معراج شریف کا معجزہ اس لیے عطا کیا گیا تاکہ دنیا کی نظروں میں آپ کی عظمت واضح ہو جائے، سچائی واضح ہو جائے، صداقت واضح ہو جائے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی اتباع ہی صرف نجات دے سکتی ہے، اور کسی کی اتباع تمہیں نجات تک نہیں پہنچائے گی۔ لیکن ہم جو ہیں، ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم صرف تقریر سے مزہ لیتے ہیں، صرف یہ سنتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا اور وہ کیا ہوا، اور پھر آپس میں بیٹھ کر 2 باتیں کر کے، لیکن ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے کوئی عمل جو ہے وہ بدلتا نہیں۔ تو اے مسلمانوں، پہلے اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ جب تم یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے اور رسول محمد رسول اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، تو پھر ان کی اتباع بھی نہ کریں، تو پھر ہمارے اس کہنے کا مقصد کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو جب ہم اللہ کا رسول کہتے ہیں تو اس کے سامنے جھک جائیں، ان کے ہر عمل کے سامنے، حکم کے سامنے، ہر سنت کے سامنے، ہر آیت کے سامنے سر تسلیم خم کریں، تو تب جو ہے وہ رسول اللہ کی عظمت جو ہے آپ کے دلوں میں معلوم ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ نعرے تو مارتا ہے، لیکن جب ٹائم آتا ہے نماز کا تو نماز کے قریب ہی نہیں جاتا، تو پھر اس کے نعرے کا تو پتہ چل گیا کہ یہ کس قسم کے نعرے لگاتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے اپنے پیارے محبوب ہمارے آقا حضور سرور کائنات کا معراج کا واقعہ وہ خود بیان کیا،
اور کلام پاک کے اندر اسے بیان کیا اور ازلی اور ابدی کلام کے اندر بیان کیا. قیامت تک کے لیے جب بھی بندہ تلاوت کرے گا تو ہمارے آقا کا معراج، ہمارے آقا کا وہ سفر اس کے ذہنوں کے اندر اور اس کی نظروں سے ضرور گزرے گا. اور اللہ پاک نے 15 سپارہ اس کے شروع کے اندر پہلی آیت جو ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کے جس نے، پاک ہے وہ ذات کے جس نے سیر کرائی. اللہ پاک نے جب معراج کا ذکر کیا تو پہلے اپنا ذکر کیا ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، عظیم ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی ہے، تاکہ لوگ جب یہ کہیں کہ دیکھو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پر گیا، پھر میں واپس بھی آ گیا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو بات ذہن کے اندر آتی نہیں ہے. اور پھر اس دور کے اندر تو اور بھی زیادہ مشکل تھا اس کو ماننا، کیونکہ اس دور کے اندر شام کے علاقے میں کم از کم جانے پر مکہ شریف سے جب شام جاتے تھے 15-20 دن لگتے تھے اور 15-20 دن واپسی پر لگتے تھے. اگر کوئی بندہ وہاں پر نہ ٹھہرے، یعنی تقریباً 1.5 مہینہ جو ہے وہ آنے جانے کا، اور اتنی دور بندہ گیا ہو تو وہاں قیام بھی کرتا ہے، ٹھہرتا بھی ہے 2-4 دن، ہفتہ. لیکن حضور سرور کائنات جو ہیں وہ صبح اٹھے، رات کو وہ ادھر ہی تھے، اور صبح اٹھے اور آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں راتوں رات جو ہے وہ گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں. اب سارے کے سارے لوگوں کے اندر آپ بتائیے کہ شاید اس دور کے اندر کوئی بندہ یہ بیان کرے تو ہم پھر بھی اس پر اعتراض کریں گے، بھائی ہوائی جہاز پر بھی گئے ہوتے یہ ممکن نہیں، یہ بھی ممکن نہیں. لیکن وہ لوگ جو ہیں جن کے سامنے یہ بیان کیا گیا تو فوری طور پر سارے کافروں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ایک ہی لفظ کے اندر ہر اعتراض کا جواب دے دیا. جتنے مرضی کوئی اعتراضات کرے وہ ایک لفظ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا سیر انہوں نے نہیں کی، سیر میں نے کرائی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. سیر اگر یہ دعویٰ کریں کہ میں نے کی ہے تو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ کس نے سیر کرائی ہے؟ وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جو 1 سیکنڈ کے اندر کن کہہ کر صرف لفظ کن کہتا ہے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. بس اس کے سامنے تو ایک لفظ کن، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور پوری کائنات جو ہے وہ کن سے پیدا کی، کن سے، صرف کن کے ساتھ اس نے پیدا کر دی. تو اگر تم معراج پر اعتراض کرو گے، اگر رسول اللہ پر اعتراض کرو گے تو اعتراض تو پھر اللہ پر آئے گا. یہ تو سارے کا سارا سلسلہ اللہ پر آئے گا. اللہ پاک کی ذات مبارکہ اور اس کا قرآن اسی لیے معجزہ ہے کہ وہ ایک لفظ کے اندر پورے کا پورا سمندر بند کر دیتا ہے. ایک لفظ کے اندر صرف ایک لفظ کہا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے. وہ جو کہتا ہے وہ درست کہتا ہے اور وہ جو کہے وہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ وہ کتنی قوتیں رکھتا ہے اور کتنی طاقت رکھتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام انہیں کنویں کے اندر جب پھینکا گیا
روایات میں آتا ہے کنویں کے اندر جب انہیں پھینکا گیا تو ان کے نیچے جانے سے پہلے حضرت جبریل نے پر بچھا دیا تھا، اور حضرت جبریل کہاں تھے؟ آسمانوں سے اوپر، اور روایات کے مطابق زمین کا اور آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ 500 سال تک جو ہے کوئی سفر کرتا رہے تو جا کر پہنچتا ہے، لیکن دیکھ لیں کہ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، حضرت جبریل کی طاقت نہیں، یہ جس نے طاقت دی ہے اس کی قوت ہے۔ اور وہ یعنی کہ کنویں کے نیچے پہنچنے سے پہلے اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جا کر تھام لو، چنانچہ یہ ہو گیا۔ تو آپ یہی دلیل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دی تھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ معراج کیسے ہو گیا، تو آپ جب تشریف لائے تو آپ فرمانے لگے کہ میں تو اس سے عجیب تر باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور روزانہ یہ کام ہوتا ہے، یہ آج نہیں ہوا کہ یہ معراج والی بات آج کی بات ہے۔ حضور کی ذات مبارکہ کے پاس روزانہ وحی آتی ہے، روزانہ جبریل آتے ہیں اور روزانہ آتے اور جاتے ہیں، تو میں جب وحی کی تصدیق کر سکتا ہوں تو یہ آنا اور جانا تو بات ہی کوئی نہیں اس کے سامنے۔ وحی کا آنا جو ہے وہ اس سے زیادہ عجیب تر ہے۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام آ گیا، اور وہ فرما دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا، اس کے بارے میں یہ فرمایا، اور وہ بات بھی حقیقی اور سچی بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے آقا کی ذات مبارکہ ارشاد فرما دے۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے میں روزانہ اس معراج سے عجیب تر باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ معراج کا تصدیق کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو جو نئے مسلمان تھے ان کے بھی شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی جن کو اللہ پاک نے اتنا عظیم معجزہ عطا کیا، لیکن ہم صرف باتیں کریں، تعریف ہی کر کے، تو جن کی عظمت اتنی عظمت ہے ان کی کہی ہوئی باتوں کے اندر کتنی عظمت ہے، ان کی کہی ہوئی گفتگو کی بھی عظمت تو سمجھنے کی بات کریں کہ جو بات آپ کرتے ہیں وہ بھی کتنی عظیم ہے، اور وہ آپ صرف ایک آیت سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس میرے محبوب کی اتباع کرو تو میں تم سے محبت کروں گا۔ یہ جو بات ہے کہ حضور کی اتباع کا اتنا بڑا انعام حقیقی بات ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا کہ یہ کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے اعلان کر دیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا کہ یہ کہنا کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو میں محبت کروں گا۔ آج اگر کسی کو صدر کہے کہ تم اگر یہ کام کر دو تو میں تمہیں اپنا مشیر اپنا قریب کر لوں گا اور میں تم سے محبت کروں گا، دیکھو لوگ کتنا بھاگ کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم کہہ دے کہ یہ اگر کام ہو جائے تو تم میرے قرب کے اندر آ جانا۔ اللہ پاک نے جو کہ سارے وزیر اعظموں کا بنانے والا، سارے صدروں کا بنانے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا، وہ رب کہتا ہے کہ تم اتباع کرو تو میں تم سے محبت کروں گا، یعنی کہ میں تمہیں اپنے قریب کر لوں گا۔ یہ پوری کائنات ایک طرف ہے اور جنت ایک طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ جو ہے وہ بھی ان سب سے زیادہ اس کے سامنے یہ ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ پوری کائنات ایک طرف ہو
اور اللہ پاک کی محبت ایک طرف ہو تو کائنات نہیں بلکہ اس جیسی ہزاروں کائناتیں اللہ کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ذہنوں میں جو انعام ہے نا وہ انعام بیٹھا ہوا ہے پیسے کا، یعنی ہمیں کوئی کروڑ ڈالر مل جائے، کوئی 1,00,000 پاؤنڈ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انعام ملا ہے. لیکن یاد رکھو کہ یہ پاؤنڈ، یہ ریال، یہ بن، جتنے بھی روپے اور پیسے ہیں یہ سارے اللہ کی محبت کے سامنے کاغذ ہیں. صرف اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں استعمال کرنے دے تو چاہے نہ کرنے دے، لیکن اگر اس کی محبت تمہیں مل گئی تو محبت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا قرب مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کا قرب پوری کائنات نہیں، اس جیسی ہزاروں کائناتیں ہوں، اربوں ڈالر ہوں، اس کی محبت کے سامنے ایک ذرے قطرے کی حیثیت نہیں. یہ اتنا بڑا انعام حضور کی اتباع پر رکھا گیا. اوباما آج کسی کو کہے کہ میں تمہیں اپنے قریب کر لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ دنیا کا بڑا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو اوباما نے بلا لیا. لیکن یہ یاد رکھیں کروڑوں اوباما ہمارے رب کے سامنے ایک چیونٹی کی حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی محبت سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا بڑا اللہ پاک نے انعام. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جنت دے دوں گا، میں فلاں چیز دے دوں گا، کہا کہ میں محبت کروں گا. یہ محبت جنت ہزاروں جنتوں سے بہتر ہے. صرف یہ ہے کہ ہم اس محبت کو اپنی عقل کے اندر لائیں، ذہن کے اندر لائیں اور دیکھیں کون کہہ رہا ہے کہ محبت، کون سی ہستی کہہ رہی ہے. وہ ساری کائنات کا مالک اور مختار، ہماری زندگی اور جان اس کے قبضے میں ہے. وہ کہتا ہے میں تم سے محبت کروں گا. ذرا خیال کریں اور اپنے ذہن کے اندر لائیں کہ یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. اور رسول اللہ کی اتباع کتنی عظیم شے ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہونا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس انعام کے بدل بلکہ اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیا جا سکتا ہی نہیں ہے کہ یہ محبت کا اللہ تعالیٰ محبت جو عطا کرے. تو یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی اتباع کائنات کا سب سے بڑا وہ انعام ہے جس بندے کو یہ مل جائے. لیکن وہ اصل میں بات پھر وہی آتی ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر مکان ہے، فیکٹری ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، ہم صرف ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں، صحابہ کی طرح ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ انہوں نے جائیدادیں چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیے، ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی محبت کو اختیار کیا تھا. تو انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی اتباع ہے اور اس کا انعام اللہ کی محبت ہے. تو وہ سمجھ گئے اور انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. تو دین پر سب کچھ قربان ہو سکتا ہے مگر دین کسی چیز پر قربان نہیں ہو سکتا. دین کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور یہ اس لیے یہ تمام معجزات اللہ نے بیان کیوں کیے؟ اس لیے بیان کیا کہ اے لوگوں تمہارے نبی اتنے عظیم ہیں کہ جن کو میں نے یہ معجزہ عطا کیا، سارے نبیوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا اور تم پھر بھی ان کی اتباع نہ کرو. جن کی اتباع، جن کے پیچھے انبیاء جو ہیں وہ فخر سمجھتے ہیں اور تم ان کی اتباع کو سمجھتے کچھ نہیں. یہ بڑا المیہ ہے کہ ایک مسلمان حضور کی اتباع اس کی نظروں میں کچھ چیز ہی نہ ہو، 10 روپے زیادہ ہو. وما علینا الا البلاغ.